ایک سورہ فاتحہ شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بالنطق تبلج وصرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج واتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تعججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وأعلم بما كان قبل أن يكون، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. درود پڑھیں محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی قادر، خدا کا لطف ہے، خدا کی توفیق ہے، خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک موقع اور عنایت فرمایا کہ ہم اور آپ اپنی احساس ذمہ داری کا عملی ثبوت دیتے ہوئے اس وقت فرش اعضاء پر موجود ہیں. اور نہ صرف یہ کہ فرش اعضاء پر موجود ہیں بلکہ نور علی نور خانہ خدا میں موجود ہیں. جن ایام میں ہم اور آپ اس وقت سانس کھینچ رہے ہیں، یہ وہ ایام ہیں کہ جو کہ اس ہستی سے منسوب ہیں کہ جسے قرآن میں کوثر کے عنوان سے یاد کیا گیا. تو گویا جن ایام میں ہم یہاں اس وقت تشریف فرما ہیں اور جس مکان میں تشریف فرما ہے، تو زمان بھی محترم ہے اور مکان بھی محترم ہے. محمد وآل محمد بلندتر صلوات. چاہے ظرف زمان کی بات کی جائے یا ظرف مکان کی بات کی جائے، دونوں اس انداز سے محترم ہیں. اور ہم یقیناً اس بارگاہ سے، اس فرش اعضاء سے نہ صرف یہ کہ اپنی احساس ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے موجود ہیں بلکہ رزق پا رہے ہیں، اور ایسا رزق کہ جو ختم ہونے والا رزق نہیں، باقی رہنے والا رزق ہے. جیسا کہ میں نے اپنی مختلف تقاریر میں ایک خاص موضوع کو عموماً شامل رکھا ہے، اور وہ اس انداز سے بہت ضروری بھی ہے کہ بسا اوقات تمدن اسلامی سے ہم بہت سارے الفاظ سنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن ان الفاظ کے جو معانی ہم ان الفاظ پر منطبق کرتے ہیں وہ ان کے اصل معنی نہیں ہوتے بلکہ رائج معنی ہوتے ہیں. اور چونکہ رائج معنی جو کہ فی زمانہ معاشرے میں رائج معنی لے لیے جاتے ہیں کسی زبان میں، مثلا اردو زبان میں بھی وہی لفظ بولا جا رہا ہے اور تمدن اسلامی میں بھی وہی لفظ موجود ہے، تو اس کا معنی بھی وہی لے لیا جائے گا کہ جو کہ ہمارے ہاں اس لفظ کا جس پیرہن میں ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چاشنی اس لفظ میں جو کہ تمدن اسلامی میں تھی، جو ثقافت اسلامی میں تھی، وہ چاشنی اس میں موجود پھر نہیں رہتی، اور پھر نتیجہ بھی وہ برآمد نہیں ہوتا کہ جو کہ اس ثقافت اسلامی کے لفظ سے نکلنا تھا. تو پھر اختتام پر کیا جاتا ہے کہ جو جسے آپ کہیں کہ ایک شکایت کی جاتی ہے وہ اس لفظ اسلامی سے کی جاتی ہے کہ دیکھا اب وہ لفظ فی زمانہ با اثر نہیں رہا اور گویا اس کو ریوائز ہونے کی ضرورت ہے. تو پھر کچھ ایسے اسکالر سامنے آ جاتے ہیں کہ جو کہ صرف یہیں پر رکتے نہیں ہیں، اس سے آگے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو قوانین بھی اب پرانے ہو گئے ہیں، ان کو بھی ریوائز ہونے کی ضرورت ہے. تو یاد رکھ لیجئے کہ جہاں کبھی بھی اس انداز کی فکر اگر جنم لے رہی ہو کہ جہاں ریویژن کی ضرورت پڑ رہی ہو تو آیت کو ریوائز نہ کیجئے گا، ثقافت اسلامی کو ریوائز نہ کیجئے گا، اپنی فکر ہے کہ جسے ریویژن کی ضرورت ہے اس فکر کو مزید بڑھائیے تاکہ اس کی روحانیت کو حاصل کر سکیں. مثلا آئیے کچھ اگزامپل دے دیتے ہیں.
اسی ثقافت اسلامیہ میں سے لفظ موجود ہے صابر، صابرن، صابر کرو. بچے بھی بیٹھے ہیں اور یہ بچے یقیناً معصوم ہیں، جو سنتے ہیں وہی تو بولتے ہیں. اگر کہا جائے کہ بیٹا صبر کرو تو اس سے کیا مراد لیں گے؟ اگر آپ سے کوئی کہے کہ صبر کرو تو یعنی کیا کرو؟ بیٹھ جاؤ. دیکھیے زمانہ خلق کو نقارہ خدا سمجھو. بچے نے کیا کہا ہے؟ بچے نے کہا کہ بیٹھ جاؤ. اور عموماً صبر کا یہی مطلب تو ہم سمجھتے ہیں، صبر کرو. تو یہ بتائیے اس وقت اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں؟ کر تو کچھ نہیں رہے، بیٹھے ہوئے ہیں. اور کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ صبر کرو. تو جب وہ کہہ رہا ہے کرو، اس کا مطلب ہے یو آر سپوز ٹو ڈو سم تھنگ بٹ یو آر ڈوئنگ نتھنگ. اینڈ بیکاز یو آر ڈوئنگ نتھنگ دین یو آر آسکنگ دیٹ مچ ریوارڈ فرام اللہ کہ اے اللہ مجھے اتنا سارا اجر دے دے کیونکہ میں نے کچھ نہیں کیا. یہ جسٹیفیکیشن ہے. کہا کیا ہے کہ کرو. کوئی وظیفہ ہے جسے انجام دو. صابر ایک وظیفہ ہے جسے انجام دو. ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور بیٹھ گئے. کہا صبر کر رہے ہیں، اور صبر کر رہے ہیں تو کہا اب جب صبر کیا ہے تو اجر بھی دو. فرشتہ یہی کہے گا کہ جب کیا نہیں ہے تو اجر کس؟ امپلائمنٹ کی حق تو ادا نہیں کیا، جو جے ڈیز تھیں وہ تو آپ نے کی نہیں ہیں، تو سیلری کا تقاضا کیسے ہو رہا ہے؟ تو بہرحال اجر اسی کو معنی میں بہت ہی عامیانہ زبان میں اگر بات کی جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ صبر جو تمدن اسلامی کا صبر تھا وہ تو کچھ کرنے کا نام تھا، اور ہم نے اس میں معنی کیا چڑھایا؟ کچھ نہ کرنے کا. تو اب نتیجہ مجھے بتائیے اس صبر کا کہ جو کہ کیا جا رہا ہے وہ نتیجہ نکلے گا کہ جو ثقافت اسلامی کے صبر کا نتیجہ ہے؟ نہیں نکلے گا. اب جب نتیجہ نہیں نکلے گا تو پھر مورد الزام کون ٹھہرے گا؟ کہا وہی لفظ. دیکھا اب تو اس میں وہ چیز ہی نہیں بچی. اب تو نیا دور ہے، 2021 کی بات کریں اور یہاں پر اس انداز سے یہ کام کیے جاتے ہیں مثلا. تو اب نتیجہ یعنی صبر. یعنی اگر کوئی سفر درپیش ہے تو اس سفر کے درمیان میں جو مشکلات آ رہی ہوں، مشکل سفر ہو، تو اب آپ سے کہا جائے کہ صبر کیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سفر میں آنے والی مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیجئے اور سفر کو جاری رکھیے. اس سفر کے جاری رکھنے کا نام صبر ہے. محمد و آل محمد بلندر صلوات. یہ جو سفر کا جاری رکھا گیا ہے، چاہے وہ خطرات اندرونی ہوں یا بیرونی، چاہے وہ خطرات داخلی ہوں یا خارجی. کوئی کوہ پہما ہے اور پہاڑ پر چڑھنا چاہ رہا ہے اور چڑھتے ہوئے یقیناً اس کو خوف لاحق ہوگا. کچھ اندرونی خوف ہوگا، کچھ بیرونی خوف ہوگا. اونچائی سے ڈر لگ رہا ہوگا، یقیناً یہ اندرونی خوف ہے. اور یہ بھی خوف ہوگا کہ خارج سے کوئی شے ایسی نہ آ جائے، کوئی جانور نہ آ جائے، کوئی حملہ نہ ہو جائے، یہ بھی خوف ہوگا. تو آپ پلٹ کر اس کو کیا کہیں گے؟ صبر کرو. یعنی اندرونی اور بیرونی خطرات کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، ان مشکلات کو فیس کرو اور سفر کو جاری رکھو. اس کا نام صبر ہے. یہ ہے تمدن اسلامی. اسی طرح سے ایک اور لفظ میں نے آپ کے سامنے استعمال کیا اور وہ کہا رزق. رزق پا رہے ہیں. کسی بھوکے سے کہو 2 اور 2 کتنے؟ تو کہے گا 4 روٹیاں. اس لیے کہ بھوک اس قدر غالب ہے کہ روٹی سے آگے کچھ نکل ہی نہیں رہا، ذہن میں آ ہی نہیں رہا. تو جب کہا گیا کہ 2 اور 2 کتنے؟ کہا 4 روٹیاں. ہم نے جیسے ہی کہا رزق تو ذہن میں یہی آ گیا، یہ دانہ، یہ پانی، یہ گندم، یہ رزق ہے. یقیناً رزق ہے، لیکن کون سا رزق ہے؟ یقیناً رزق کی بہت سی اقسام ہیں، اس میں کم سے کم ترین قسم تو وہی ہے جو یہ ہم کھاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کم سے کم اگر ہے تو اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ کہا یقیناً رزق بمانے حصہ آپ اور مجھے اپنے اس سفر میں جو مجھے درپیش ہے
اس کے اندر مجھے میرا حصہ چاہیے، جس کے بعد میں اپنے سفر کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں، یا جہاں پروردگار مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہاں تک لے جاؤں۔ تو اس سفر کے درمیان میں آپ کو جو آپ کا حصہ ہے وہ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ یقیناً ملنا چاہیے۔ تو یقیناً یہ دانہ، یہ پانی، یہ جو اس دنیا میں میسر ہے، میسر ضرور ہے، لیکن یہ میرے لیے ہے، میں اس کے لیے نہیں ہوں۔ اس دنیا میں یہ میرے لیے تو ہے، یہ طے ہے بات، لیکن میں اس کے لیے نہیں ہوں۔ تو میں کس کے لیے ہوں؟ میں اسی کے لیے ہوں جس نے یہ مہیا کیا ہے۔ کائنات میں جہاں بھی نظر ڈالیے، ہر شے پر نظر ڈالیے، سوال کروں کس کے لیے ہے؟ سورج کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے ہے۔ سمندر کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے ہے۔ دریا کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ یہ ہوا کس کے لیے چل رہی؟ آپ کے لیے چل رہی۔ یہ بارش کس کے لیے برسی؟ آپ کے لیے برسی۔ دانہ کس کے لیے شگافتہ ہوا؟ آپ کے لیے شگافتہ ہوا۔ سب کچھ تو آپ کے لیے ہے۔ آپ کس کے لیے ہیں؟ سب تو آپ کے لیے ہے۔ آپ کس کے لیے ہیں؟ اب آپ یہ پلٹ کر نہ کہہ دیجئے گا کہ میں ان کے لیے ہوں۔ اے حضرت انسان، تو اشرف ہے، تو اشرف المخلوقات ہے۔ ان مخلوقات کو تو تیرے لیے خلق کیا ہے، تجھے ان کے لیے خلق نہیں کیا۔ تجھے کس کے لیے خلق کیا؟ وہ جو قرآن میں آپ پڑھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں، انا للہ۔ تو کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے ہے یقیناً۔ یعنی کہ تیری منزل کیا ہونی چاہیے؟ خدا ہونی چاہیے، لقاء اللہ ہونی چاہیے۔ جب تو خدا کے لیے ہے، جب تو خود اپنے لیے نہیں ہے، خدا کے لیے ہے، تو اب جو تیرا کام ہے وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ میں نے کام تک لے آیا، کہاں سے چلا تھا؟ اشیاء تک چلا تھا، آیات سے چلا تھا کہ یہ کس کے لیے، وہ کس کے لیے، یہ کس کے لیے، تمام نے کہا آپ نے آپ کے لیے ہیں، اور پھر کہا آپ کس کے لیے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ہم خدا کے لیے ہیں۔ یعنی تیرا کام کس کے لیے ہونا چاہیے؟ کہا خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اب سمیٹ رہا ہوں، یقیناً بزرگ بھی بیٹھے ہیں اور علماء بھی بیٹھے ہیں، جبکہ علماء کی جگہ تو صدر مجلس ہے، یہ حفظ مراتب کے خلاف ہے۔ بہرحال اس وقت علماء کی بلندی درجات اور ان کے علم میں اضافے کے لیے، طول عمر کے لیے، کہ بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی توجہ ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جو میں نے آپ کے سامنے اشیاء بیان کی، اب اگر میں اس کو دو لفظوں میں سمیٹ دوں، جسے آپ کہتے ہیں بریکٹ اوپن اینڈ بریکٹ کلوز، کہ جہاں سے بات شروع کی وہاں پہ ختم کریں، تو یہ تمام کی تمام گفتگو من اللہ اور الی اللہ کے درمیان میں ہے۔ من اللہ اور الی اللہ۔ اسکول میں، کالج میں پڑھتے ہیں فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، ہاں، تو وہاں دو انداز سے پڑھا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ جہاں تھیوری پڑھائی جاتی ہے، اور پھر تھیوری کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکل۔ تو بغیر پریکٹیکل کے تھیوری کسی کام کی نہیں ہوتی۔ جب تھیوری پڑھ لیتے ہیں تو یقیناً تقاضا کرتی ہے کہ اتنا کچھ آ گیا ہے، آؤ ذرا اس کو عملی میدان میں کر کے دیکھیں۔ تو وہ تھیوری فقط تھیوری نہیں رہ جاتی، ایک عملی میدان چاہیے ہوتا ہے جسے آپ لیب کہتے ہیں۔ تو وہ لیب کا ہونا وہاں بہت ضروری ہے۔ یہ تمام کی تمام اشیاء کس کے لیے ہیں؟ کہا من اللہ، اللہ کے لیے ہیں۔ یہ تمام کی تمام کیا ہوئی؟ تھیوری ہو گئی۔ یعنی ہر شے تمہارے لیے ہے، ہر شے کے جو علت بیان ہو رہی ہے کس کے لیے؟ تمہارے لیے بیان ہو رہی ہے، تمہارے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے۔ یہ تمام کی تمام کائنات کس کے لیے؟ کہا میرے لیے۔ یعنی یہ الہی نقطۂ نگاہ سے جب دیکھا جا رہا ہے تو تمام کی تمام اشیاء میں تمہیں خدا کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ میرے لیے بیان کیا ہے، میرے لیے بنایا ہے۔ ان اشیاء کا استعمال کس انداز سے کرنا ہے، اب یہ تمہارا کام ہے۔ ان اشیاء کو استعمال بھی اسی کے لیے کرنا ہے جس نے انہیں تمہارے لیے قرار دیا ہے۔ یہ جو تم کام کرو گے، یہ جو تم ایکشنز کرو گے، اس کو ہم کہیں گے الی اللہ، یعنی خدا کی طرف سے ہے اور خدا کے لیے ہے۔ یعنی یہ جو پروردگار عالم نے نعمتوں کی بارش مجھ پر کی ہے، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ میں ان سے استفادہ کروں گا۔ کیسے کروں گا؟ کہا الی اللہ۔ اسی لیے تم جب بھی کوئی عمل انجام دیتے ہو تو نیت کیا کرتے ہو؟ قربتاً الی اللہ۔ اب سمجھ میں آیا؟ قربتاً الی اللہ، پروردگار کی قربت کے لیے، اس کے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے کر رہا ہوں۔ ہاں، کیا ایسا ہے؟
اگر کوئی واقعی یہ تصور کرے کہ میں اپنے لیے مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، تو بہرحال وہ اتنا کریم ہے، وہ دے دے گا، یقیناً دے گا، لیکن یہ کوالٹی کی عبادت نہیں ہوگی، یہ تو تاجروں کی عبادت ہوگی نا، یہ تو کیلکولیشنز ہو رہی ہوں گی کہ یہ کر لیا ہے 30 نیکیاں ہو گئی ہیں، دے دے، نماز پڑھ لی ہے اتنا اجر ہے، لاؤ اجر دے دو میرا، یہ تو تاجروں کی عبادت ہے، عاشق کی عبادت نہیں ہوگی۔ عاشق کی عبادت ایسے ہوگی کہ جب وہ 2 رکعت نماز پڑھ چکے گا تو دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے گا، پروردگار حق ادا نہیں کر سکا ہوں، قبول کر لے۔ یہ عاشق کی عبادت، وہ پلٹ کے مانگ نہیں رہا ہوگا، وہ اس سے کچھ اس انداز سے نہیں مانگ رہا ہوگا، اگرچہ مانگیے ملے گا، لیکن عاشق کی عبادت بیان کر رہا ہوں، وہ اس کا ہم و غم کیا ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ پروردگار تو مجھے مل جائے۔ یہ چیزیں نہیں چاہیے، یہ تو خود آ جائیں گی، جب وہ آ جائے گا تو جس نے وہ اشیاء خلق کی ہیں وہ بھی آ جائیں گی۔ درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔ اللہ اکبر۔ تو اتنی تمہید جو میں نے باندھی ہے وہ ایک خاص موضوع کے لیے باندھی ہے، جو کہ انشاءاللہ ان 3 دنوں کے اندر ہمارا موضوع بحث رہے گا۔ وہ کیا عنوان ہے؟ جو عنوان ہم نے ان مجالس کے لیے منتخب کیا، ان ایام کے اندر کی جانے والی گفتگو کے اندر جو عنوان ہمارے سامنے آیا وہ کس انداز سے آیا؟ وہ آیا بی بی زہرا انسان کامل۔ انسان کامل۔ اب اس انسان کامل کو سمجھنے کے لیے میری آج کی گفتگو اس انسان کامل کی احاطہ نہیں کر سکے گی، فقط اشارہ کروں گا۔ انسان کامل، اور خاص کر کون؟ شہزادی کی ذات۔ جب شہزادی کی ذات کا تذکرہ ہوتا ہے تو عموماً جو بہت توجہ رہے، لکھنے والے ہوں یا تقاریر کرنے والے ہوں مختلف، کیونکہ صرف آپ کے مکتب ہی کے اندر تو بات نہیں ہوتی، دیگر مکاتب کے اندر بھی بات ہوتی ہے، تو عموماً ان کے اوپر ایک ٹیگ لگا دیا جاتا ہے، ایک ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے کہ جناب خواتین کے لیے نمونہ عمل۔ تو جب خواتین کے لیے نمونہ عمل کہتے ہیں تو آپ ان کی شخصیت کا جو اثر ہے تو اس میں سے ایک بہت بڑی خلقت کو تو آپ کاٹ کر الگ کر دیتے ہیں اور بہت ہی ان کو محدود دائرے کے اندر لے آتے ہیں۔ تو جب کبھی بھی اس انداز سے بات ہو رہی ہو شہزادی کے لیے تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ چاہے وہ لکھنے والا ہو یا مقرر ہو، یا تو شہزادی کو بہت دور سے دیکھ رہا ہے یا پھر بہت غرور سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ شے کو جب بہت دور سے دیکھا جائے تو پھر اس انداز سے نظر آتی ہے، یا غرور سے دیکھا جائے تو ایسا نظر آتا ہے۔ لیکن جب ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کی ذات ہر انداز سے، ہر لحاظ سے، ہر نفس انسان کے لیے ایک نمونہ عمل کے طور پر نظر آتی ہے، انسان کامل کے طور پہ نظر آتی ہے۔ انسان، اور فقط انسان نہیں، کامل انسان۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انس سے ہے، محبت۔ بہرحال ابھی اس کی گہرائی میں نہیں جانا، لیکن اتنا بتلائیے انسان کو انسان کب کہتے ہیں؟ کب آپ کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے اور یہ جانور؟ جو فرق کرتے ہیں وہ کیا شے ہے کہ جو کہ انسان میں اور جانور میں فرق کر دیتی ہے؟ بہت توجہ۔ اگر اوصاف کی بات کی جائے اور اس انداز سے دونوں مخلوقات کو دیکھا جائے تو ہمیں نظر آئے گا یقیناً کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ صفات ہوتی ہیں، اور ان صفات کے حامل جو ذات ہوتی ہے اس کو پھر وہ ٹیگ دیا جاتا ہے۔ مثلا ہم نے کہا کہ یہ حیوان ہے اور یہ انسان ہے، تو حیوان حیوان کیوں ہے اور انسان انسان کیوں ہے؟ بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے۔ پروردگار عالم نے جتنی بھی مخلوقات کو خلق کیا ہے نا، اس ہر مخلوق کا ایک کمال ہے جو کہ اس مخلوق میں موجود ہے۔ اگر آپ کبھی، بہت توجہ رہے، بیج کو دیکھتے ہیں نا تو سیب کے اندر بیج ہوتا ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر بیج کے اندر دیکھیں تو پورا درخت ہوتا ہے۔ اگر بصیرت سے دیکھا جائے تو سوال پھر الگ پیدا ہو جائے گا کہ سیب کے اندر بیج ہے یا بیج کے اندر پورا درخت ہے، تو اس کی حیثیت کو سمجھانا، اس کی کیفیت کو سمجھنا پڑے گا۔ بہت توجہ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یقیناً اب اگر ہر ایک شے کا ایک کمال ہے، اور ہم نے یہ دیکھا خود اس بیج کا کمال، اس بیج کا کمال کیا تھا؟ اس بیج کا کمال یہی تھا کہ اس کو آپ
زمین کے حوالے کر دیجئے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ بہت توجہ، زمین کے حوالے کر دیا بیج کو تو کیا ہوگا؟ کچھ دنوں کے بعد اس میں سے ایک ننھی سی کونپل پھوٹ کر باہر آ جائے گی۔ آپ کہیں گے یہ تو بہت سیدھی سی بات ہے، بیان کیوں کر رہے ہیں؟ بہت توجہ، میں تو خود سیدھا سادہ آدمی ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہی بیان کرتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان اس وقت بڑا نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بلکہ انسان تو اس وقت بڑا ہو جاتا ہے کہ جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ تو وہ ننھی سی کونپل زمین کو چیر کر باہر آ گئی۔ کتنی سخت تھی زمین اور کتنی نرم و نازک تھی وہ کونپل جو کہ زمین کو چیر کر باہر آ گئی۔ تو نتیجہ لکھ لیجئے گا اپنی کتاب میں، سائنس کی کتاب میں۔ آپ نے یہ تو دیکھ لیا، سیڈ جرمنیشن تو پڑھ لیا، لیکن ذرا فٹ نوٹ پہ آگے پیچھے یہ بھی لکھ لینا کہ آج ہم نے مشاہدہ کر لیا عملی طور پر کہ جو قوت اور طاقت ہے وہ سختی میں نہیں ہے، نرمی میں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو سخت جس کے ہم قوت سمجھ رہے تھے وہ قوت سختی میں نہیں ہے، ریجڈنس میں قوت نہیں ہے، انکساری میں قوت ہے۔ کتنی انکساری تھی اس کونپل میں کہ وہ سختی کو چیر کر باہر آ گئی، اور ابھی کتنی ناتواں ہے دکھنے میں، آنکھوں پر یقین نہ کرنا، سائنس میں تو تجربہ کیا جاتا ہے، جو نظر آتا ہے کہا بھائی جو نظر آئے گا وہی مانیں گے۔ تو نظر کیا آیا؟ نظر تو یہ آیا کہ یہ تو بہت ننھی سی ہے بہت، لیکن ذرا غور کرو وہ جو قد و قامت درخت تھا جب آندھی آئی نا تو گر گیا، اور یہ کونپل وہیں کھڑی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، گویا اس کی سختی، اس آندھی کا مقابلہ سختی سے نہیں کیا گیا، نرمی، پھر یہی نرمی وہاں پر بھی کام آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آہستہ آہستہ پھر یہ اپنے کمال کی طرف گئی۔ ٹھیک ہے، اس کی جڑیں تو زمین میں تھیں، لیکن جو اس کی پتے ہیں وہ باہر ہوا میں موجود ہیں، اور سورج کی تمازت لے رہے ہیں، سورج کی گرمی کو بھی محسوس کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، اور اسی گرمی کے اندر سے اپنا رزق پا رہے ہیں۔ بہت توجہ، وہ جو ماحول اسے ملا ہے اس ماحول میں بہت توجہ رہے، جس ماحول کے حوالے تم نے اسے کیا ہے، بہت توجہ، جس ماحول میں اسے رکھا ہے، اس بیج نے اس ماحول میں سے وہ شے لی ہے جو اسے اس کے کمال تک لے کر جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اس ماحول میں رہتے ہوئے اس نے اپنا حصہ لیا ہے جتنا اس کو ضرورت ہے، بہت توجہ، یعنی اس نے اپنی ضرورت کا لے لیا ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں لیا ہے۔ جاؤ جا کر دیکھ لینا کہ جو پتے سامنے نظر آ رہے ہیں، ایک پتے کو دوسرے پتے سے ملا لینا، نہ کوئی حجم کے مقابلے میں سائز کے اعتبار سے نہ کوئی موٹا ہوگا نہ کوئی بہت پتلا، ایک برابر کے پتے سب میں نکلیں گے۔ یہ کیا ہے؟ جتنا لینا ہے اتنا لے لو، ہاں، اس کو کہتے ہیں قناعت۔ اسی سائنٹیفک طریقے سے تمہیں یہ لاز نظر آ رہے ہیں، یہ قناعت ہے، اور اس انداز سے یعنی کہ جہاں نرمی اور انکساری ہو، ساتھ قناعت بھی مل جائے، اور پھر اپنے اس سفر کمال کی طرف رشد کیا جائے، بڑھتا جائے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ بڑھتے بڑھتے درخت ہو گیا۔ اچھا اب کیا کرنا ہے؟ کہا بس اس کا رک گیا کمال؟ کہا نہیں، ابھی اس میں پھول آئے گا۔ پھول آ گیا، پھول آنے کے بعد کیا ہوا؟ اچھا پھول جو آیا تو یقیناً پھول ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں صرف اسی لیے آیا ہے کہ یقیناً کچھ دیکھنے کو اچھا لگے گا، ہاں، خوشبو بھی آئے گی اس کے اندر، لیکن پتہ چلا نہیں، اس درخت کا کمال کی طرف کا سفر اور پھر اس کی بقا کے لیے یہ پھول آنا ضروری تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا کہ اس کے بعد جناب اس نے اٹریکٹ کیا بہت سارے اور مخلوقات کو، پرندوں کو، اور وہ پھر آئے، اس سے استفادہ کیا، دوسرے جگہ چلے گئے۔ یہ تو فقط آ کر چلے گئے، لیکن جو اس کے لیے ضروری تھا کام وہ ہو گیا، جسے آپ اکثر کراس جرمینیشن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھو میں آپ کو سائنس نہیں پڑھا رہا، لیکن میں بیان کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے پروردگار عالم نے قوانین کو وضع فرمایا ہے، اور ان قوانین کے ذریعے سے کس طریقے سے مخلوقات اپنے کمال کی طرف جا رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ پھول پھول نہیں رہا، پھل میں بدل گیا۔ بہت توجہ، یہ جو زمین سے، مختصر کروں، یہ جو زمین سے منرلز لے رہا تھا، یہ جو آکسیجن لے رہا ہے، یہ جو وہاں سے سورج کی لائٹ بھی لے رہا ہے، اور وہ کیا بنا رہے ہیں جسے آپ نباتات کا کھانا کہتے ہیں، گلوکوز۔ گلوکوز بن کے سامنے آ گیا،
اور اس گلوکوز کو وہ کھائے جا رہا ہے اور بڑھا چلا جا رہا ہے. جتنا لینا تھا اتنا لے لیا ہے, اس کے بعد وہ پھل بن گیا, اب وہ گلوکوز پھل میں اسٹور ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لے تو رہا ہے نا, ایسا تو نہیں ہے. سورج تو روز نکلے گا, منرلس تو روز اپنا وہ انرجی دیں گے. یہ اس کو کسب کیے جا رہا ہے. کس کے لیے؟ کہا پھل بن گیا. اب کیا ہوگا؟ کہا یہ پھل جو اس کے سامنے آ گیا ہے, آپ چلتے پھرتے دیکھیں گے, توڑ کر استفادہ کریں گے, یہ جو توانائی آپ کو ملے گی تو یقیناً آپ اپنے وظائف انجام دیں گے. تو آپ کے اس وظیفے کے اندر اس درخت نے اپنا حصہ بھی ملا لیا. اشرف دیکھا کیسے پست مخلوق سے کیسے اشرف سے متصل ہو گیا, اور ایسا متصل ہو گیا کہ اب یقیناً آپ جس کمال پہ پہنچیں گے تو کچھ نہ کچھ ہاتھ تو اس کا بھی ہوگا. جو توانائی آپ استعمال کر رہے ہیں یقیناً. اب یہاں پر مجھے ایک جواب دیجیے, آپ نے زمین کو کتنے بیج دیے تھے؟ ایک بیج دیا تھا. اور اس زمین نے آپ کو کتنے لوٹا دیے؟ بہت توجہ رہے. اس زمین نے ایک بیج لیا اور کئی بیج آپ کو دے دیے. یہ تراب کا کمال تھا. اب اگر تراب کا یہ کمال ہے تو جو ابو تراب ہے اس کا کمال کیا ہوگا؟ درود پڑھے محمد وہاں. ابو تراب. وہ روایت ذہن میں آ گئی ہوگی, رسول اللہ نے مجھے 1000 باب تعلیم دی ہے اور میں نے ہر باب میں سے ہزارہ باب. یہ آپ کی لیاقت ہے, یہ آپ کی دین شناسی ہے, یہ آپ کی مکمل دین شناسی کی علامت ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جس طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرموز ذرائع سے, جسے آپ وحی کہتے ہیں, یعنی کہ پیغمبر کے لیے وحی کا منبع کیا ہے؟ پروردگار عالم نے حکم دیا, پروردگار عالم نے یقیناً سکھایا. اور اس کے بعد جس طرح سے آپ نے اس انداز سے علم کو جذب کیا, کسب کیا, اپنے نفس کے اندر راسخ کیا, بالکل اسی طریقے سے رسول اللہ کی ذات مولا علی کے لیے کیا قرار پائی, اسی انداز سے مولا علی ان سے وہ رزق پا رہے ہیں. اسی لیے فرمایا نا, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. بہت توجہ, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ علی از دا گیٹ وے ٹوورڈ سٹی آف نالج. علی دروازہ ہے, گیٹ وے ہے. کیوں؟ بس وہاں پہ لے کر آنا چاہ رہا تھا. یہ جو تمام کی تمام بحث ہوئی, یعنی کہ یہ اس درخت کے کمال سے بات شروع ہوئی تھی نا, تو مجھے بتا اے حضرت انسان, یہ جو تیرا کمال ہے وہ کیا کمال ہے؟ کیا وہ بھی اسی درخت کی طرح کا کمال ہے؟ کیا وہ بھی اس جانور کی طرح کا کمال ہے کہ جو کہ بچہ ہوتا ہے, آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے, اور آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ جس طرح سے وہ کل بچہ تھا, اب اس کی شادی ہو گئی ہے, اس کے بھی بچے ہونے لگے, تو کہا کہ ہاں یہ کامل ہو گیا. تو اگر یہ تیرا کمال ہے تو یہ کمال تو جانور میں بھی ہے. تو پھر تجھے اشرف کہلانے کا حق نہیں ہے. چونکہ تو اشرف ہے تو اس کا مطلب تیرا کمال بھی اشرف ہونا چاہیے. وہ تیرا کمال کیا ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ یقیناً تیرا کمال یہ ہے کہ تیرے اندر ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے. تیرا کمال یہ ہے کہ تجھے پروردگار نے السمع والابصار والافئدہ تیرے لیے قرار دیے ہیں. هو الذی انشأکم قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. وہ ہے کہ جس نے ہمیں انشاء کیا ہے, ہمیں زیرو سے کچھ بھی نہیں تھے. زیرو کہنا بھی صحیح نہیں ہے غالباً, کیونکہ زیرو بھی ایک عدد ہے جو ہوتا ہے. ہم تو کچھ نہیں تھے اور ہوئے. تو جب کچھ نہیں تھے اور ہوئے, کس نے کیا؟ اس نے کیا. اور نہ صرف کیا بلکہ تیرے لیے سمع بھی دے دیا, بصارت بھی دے دی اور افئدہ بھی دے دیا. بہت کم لوگ ہیں جو شکر کرنے والے ہیں. یعنی پروردگار عالم نے اتنی بڑی نعمت دی ہے, اس نعمت کا شکر کرنے والے کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نعمت دی ہے تجھے تیرے کمال تک پہنچنے کے لیے. بہت کم لوگ ہیں جو اپنے کمال تک پہنچتے ہیں. قلیلا ما تشکرون, بہت کم ہیں, قلیل ہیں, قلیل بہت کم ہیں جو اپنے کمال تک پہنچتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ جو اکثریت ہے, اکثرہم, جو لا یعقلون کہا, کہیں جاہلون کہا, کہیں والعصر ان الانسان لفی خسر کہہ دیا, وہ جو اکثریت خسارے میں ہے. خسارے میں کیوں ہے؟ اکثریت خسارے میں ہی اس لیے ہے کہ وہ نہیں ہے.
انسان انسان نہیں ہے. بہت توجہ. انسان سے نیچے جانور بن گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کامل کیا ہے؟ بہت توجہ. ابھی تو کمال تک تو گیا ہی نہیں نا, ابھی تو تمام کی بحث ہے. دو اشیاء ہیں, ایک اتمام ہے اور ایک کمال ہے. تمام کہیے یا کمال کہیے, جسے آپ سنتے بھی رہتے ہیں. بھی حدیث کیسا ہوئی ہوگی تو اس میں آپ نے سنا ہوگا کأنہ البدر فی لیلتی تمامہ و کمالہ. یہ دونوں لفظ ساتھ بولے جاتے ہیں نا, جہاں پہ کہا کہ ہم نے آج کے دن دین کو کیا کیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. وہاں پر بھی نعمت تمام ہو رہی ہے, نعمتیں تمام ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, اور دین کا اکمال ہو گیا ہے. تو وہاں پر بھی دونوں لفظ الگ الگ سمجھ میں آئے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمامیت میں اور کمال میں فرق کیا ہے؟ بہت توجہ رہے. اتمام یعنی کہ تمام ہو جانا. اگر آپ لکڑیوں کے ہیپ کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں, یا جس کو آسان الفاظ میں کہیں جہاں جو لکڑیوں کا گٹھل ہو وہاں بیٹھے ہوئے ہوں, تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کرسی کے پاس بیٹھے ہیں. آپ تو را مٹیریل کے پاس بیٹھے ہیں. کسی کو کیا پتا کہ کیا چیز ہے یہ؟ اب کارپینٹر نے بنانا شروع کیا اس کو, آپ کو نہیں پتا کیا بن رہا ہے. آہستہ 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 دیکھا کہ ہاں یہ کرسی بن رہی ہے, ٹھیک ہے, کرسی بننا شروع ہوئی. کہا بن گئی ہے, کہا نہیں بنی نہیں ہے, بن رہی ہے ابھی. ہوتے 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 وہ بن گئی. کب بنی؟ کہا اس میں اب وہ تمام صفات موجود ہیں جو ایک کرسی میں ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وجود میں جب تک کہ وہ تمام کی تمام صفات اکٹھی نہ ہو جائیں جو اس کو وہ نام دینے کے لیے ضروری ہیں, تب تک اس کا اتمام نہیں ہوا, تب تک وہ اس انداز سے اس کی تمامیت نہیں ہوئی. جس وقت وہ تمام صفات جو کرسی کو کرسی کہلانے کے لیے چاہیے اس میں جمع نہ ہو جائیں, یہ کرسی نہیں کہلا سکتی. اے حضرت انسان, پتا تو کب انسان کہلانے کے لائق ہے؟ جب تجھ میں وہ صفات موجود ہوں جو انسان کو انسان بناتی ہیں, دیگر مخلوقات سے مختلف کر دیتی ہیں. دیگر مخلوقات سے مختلف کرنے والی صفات جس وقت تجھ میں موجود ہوں گی تو تو انسان کہلائے گا. پھر میں کہوں گا کہ ہاں میں کسی انسان سے بات کر رہا ہوں. ابھی یہ تیری اتمامیت ہوئی ہے, تو تمام ہوا ہے, وہ صفات تجھ میں جمع ہو گئی ہیں, لیکن ابھی کمال پر نہیں ہیں. کمال کی حد کیا ہے؟ کہا تمامیت کی تو حد ہے, کمال کی کوئی حد نہیں ہے. کمال کی حد نہیں ہے. اب آپ سفر کیجئے اس وادی میں ان نعمتوں کو لے کر, اور کون کہاں کہاں تک پہنچتا ہے. کہا اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. اسی لیے مجھ سے دلیل مانگی ہے. دلیل یہ ہے کہ چلیے اس سفر کے انجام میں یقیناً کیا ہوگا, کچھ کو جنت ملے گی, کچھ کو جہنم ملے گا. لیکن یہ بتائیے جو جنت ملے گی تو کیا کیا ایسی جنت ہوگی کہ بالکل ایک فلیٹ میدان ہوگا, سب اس کے اندر ہوں گے؟ کہا نہیں, درجات ہوں گے. تو جنت کے درجات ہوں گے. جہنم میں کیا ہوگا؟ کیا جہنم بھی ایسا ہوگا؟ کہا نہیں, کچھ بہت بدتر جگہ ہوگی, کچھ اس سے بھی بدتر ہوگی. گویا وہاں طبقات ہوں گے. تو وہاں طبقات نظر آئے, یہاں درجات نظر آئے. تو پھر کس کا کون سا طبقہ ہوگا, کس کا کون سا درجہ ہوگا, یہ کون بتلائے گا؟ کہا یہ تمہارا سفر بتائے گا کہ تم نے یہ سفر کیسے انجام دیا تھا. بہت توجہ. اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو کیسے ہے, یہ بولڈ اٹیلک انڈر لائن جتنا کر سکتے ہو کر لینا. بولڈ اٹیلک انڈر لائن کہ یہ کیسے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کچھ نہیں جاتا, یہ آدھا سچ ہے. یقیناً کچھ نہیں جاتا. مال نہیں جاتا, مال یہیں رہتا ہے. اولاد بھی نہیں جاتی, یہیں رہتی ہے. لیکن مال کس نے کہا کہ نہیں جاتا؟ پوری بات کیجئے. مال نہیں جاتا, لیکن یہ مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا, یہ کیسا ساتھ جاتا ہے. یہ اولاد ساتھ نہیں جائے گی, لیکن اولاد کیسی چھوڑی ہے یہ کیسا ساتھ جائے گا. کہ اگر اولاد صالح چھوڑی ہے جو کہ معاشرے کو فائدہ دے رہی ہے تو یقیناً یہ کیسا ساتھ جائے گا, تربیت ساتھ جائے گی کہ یہ کر کے آئے تھے تو اس کا پھر ریوارڈ ملے گا. بہت توجہ.
تو اس کیسے کو نہ بھولیے گا. تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو تمام کی تمام کی جو نعمتیں ہیں یہ تیرے لیے دی, اور جب تمام کی تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں تو تو کس کے لیے؟ تو خدا کے لیے ہے. اور یقیناً تیرے اندر جو صفات ہیں, کون سی صفات ہیں؟ کہا انسانی صفات ہیں. اور ان انسانی صفات سے کرنا کیا ہے؟ کہا اب اپنے کمال تک جانا ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ کتنے ہی انسان ایسے ہوں گے کہ جو چلتے پھرتے تو انسان ہوں گے لیکن اصلاً کیا ہوں گے؟ جانور. گویا نظر آنے والا انسان انسان نہیں ہے. صفات کے اعتبار سے اگر وہ صفات جمع ہو جائیں تو پھر وہ انسان ہے. خود مجھ سے دلیل مانگیے, دلیل دیتا ہوں. ابھی جو میں نے آیت پڑھی تھی درمیان پہ زبان پر آ گئی تھی, تو وہاں ہم نے افعدہ, سمع, ابصار اس کی بات کی, سورہ ملک کی بات کی, وہ بھی سورہ ملک تھا. اور یہ جو دوسری آیت پڑھنے جا رہا ہوں یہ سورہ اعراف کی آیت ہے 179. تو اب سمجھ میں آ جائے گا کہ یقیناً انسان جانور کیسے بن گیا. کہا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ہم نے زراعت کیا بہت سارے جنوں کو اور انسانوں کو. کس کے لیے؟ جہنم کے لیے. اللہ اکبر. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. کیوں؟ ان کا جرم کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ابھی وقت نہیں ہے کہ اس آیت کی تشریح میں جائیں کہ ایسا کہا کیوں ہے. مختصراً بیان کر دوں. وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی طالب علم اپنا ایڈمیشن لے کسی یونیورسٹی میں یا کسی کالج میں, اور جناب استاد کہے جا رہا ہے پڑھ لو, نوٹس پر نوٹس دے رہا ہے, وہ پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے, تو آخر میں استاد ناراض ہو کر کہتا ہے کہ میاں لگتا ہے کہ تم تو فیل ہونے کے لیے ہی آئے تھے, تم نے ایڈمیشن ہی فیل ہونے کے لیے لیا تھا. تو گویا وہی معاملہ ان کا نظر آ رہا ہے کہ یہ تو پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے تھے, کیونکہ اتنی ہدایت کی انہوں نے ایک ہدایت پر عمل نہیں کیا, تو ایسا لگتا ہے جہنم کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے. تو غصہ چھپا ہوا ہے آیت کے اندر. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اور جرم کیا ہے؟ کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے قلوب ہیں لیکن تفکر اور تدبر نہیں کرتے, تدبر نہیں کرتے. قلوب ہیں, تفکر اور تدبر نہیں کرتے. جب تفکر اور تدبر نہیں کرتے, اور وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں, کان ہیں سنتے نہیں ہیں. بہت توجہ. اب دیکھنے میں شکل کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ آنکھیں ہیں, کان ہیں, قلب ہے. کہا ہے تو, لیکن یہ قلب سے تفکر نہیں کر رہے, آنکھ سے دیکھ نہیں رہے, کان سے سن نہیں رہے, تو پھر یہ کیا بن گئے؟ کہا اولئک کالانعام, یہ تو جانور ہیں. کالانعام, یہ گویا کے گویائیت کے ساتھ گویا جانور ہیں, جانور کی طرح ہیں. بل ہم اضل, بلکہ اس سے بدتر. اس لیے کہ جانور اشرف نہیں تھا, اشرف انسان تھا. اس کو جو نعمت دی وہ اشرف ہے اس کے لیے, لیکن اس نے اسے استعمال نہیں کیا. جانور کے پاس تو وہ نعمت تھی نہیں, اس لیے کہ اس نے تمہارے لیے کہا تھا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, تمہارے لیے قرار دیا تھا. جانور کے لیے تو نہیں ہے. جانور کے لیے آنکھ, اگر میں اس آنکھ سے یہ والی آنکھ لوں تو یقین جانے جانور کی آنکھ بسا اوقات ہم سے بہتر ہوتی ہے. جانور کبھی کبھی بہت آگے تک سوچتا ہے, اتنا انسان نہیں سوچ رہا ہوتا جتنا وہ سوچ رہا ہے. اگر میں فقط اس تفکر کو یہ تفکر لے لوں, کبھی چونٹی کو دیکھیں, پورا خطبہ موجود ہے, جا کے پڑھیے گا. وہ گندم کا دانہ جب لے کر جاتی ہے اپنے بل میں تو اس کو توڑ دیتی ہے, کاٹ دیتی ہے کہ کہیں اس کی نشو نما نہ ہو جائے, میرے گھر کا ہی نہ تباہ برباد کر دے. یہ اس کی عقل ہے. جب دھنیے کا وہ لے کے جاتی ہے تو اس کو 4 حصوں میں توڑ دیتی ہے, کیونکہ آدھے سے بھی نکل آتا ہے. اس کو پتا ہے کہ نہیں, اس کو مزید توڑو. کون ہے جو اس کو یہ سمجھا رہا ہے, بتا رہا ہے؟ جی خالق ہے, رازق ہے. بہت توجہ. تو یہ تو وہ بھی جانتی ہے. اگر اتنی ہی عقل میں رکھتا ہوں کہ مجھے میرا پیسہ کہاں سے مل جائے, مجھے میری روٹیاں کہاں سے مل جائیں, تو یہ تو اس کے پاس بھی موجود تھی عقل. اس عقل کو عقل نہیں کہتے. تو پھر وہ تفکر اور تدبر کون سا ہے جو پروردگار اس قلب سے چاہ رہا ہے؟ وہ وہی تمہارا وہ کمال ہے کہ جو تجھے اس مقام پر پہنچاتا ہے جہاں خدا تجھے دیکھنا چاہتا ہے. وہ مقام لقاء اللہ, خدا سے, خدا کی منزل پر, وہاں پر پہنچ جانا. آیت کے اندر آ جائیے. آج کی منزل تو انسان کامل اور انسان تمام تک کی بحث آ گئی نا. کمال کی بحث کو پھر شروع کریں گے. لیکن یہاں تک ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ غالب نے جو مصرع کہا تھا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا,
سمجھ میں آ گیا کہ آدمی تو بہت سے ملیں گے، جس کو آپ عرف عام میں آدمی کہیں گے، یقیناً آدم کی اولاد تو بہت سی ملے گی، لیکن ہر آدم کی اولاد انسان بھی ہو ضروری نہیں ہے۔ اب بات کو سمیٹ دوں، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے اے یا ایتھا النفس المطمئنہ، مطمئنہ، آج تشریح کا ٹائم نہیں ہے، اے اطمینان پا جانے والی نفس، اطمینان پا جانے والی جان، جو بھی ترجمہ کیجئے، ترجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا۔ ہر یقین جانیے ہر شخص جو مر جاتا ہے، مثلا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ہر کہنے والا کہتا ہے نا، ہر کوئی خدا کی طرف، ہم خدا کی طرف سے ہیں، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو یقیناً اسی کی طرف تو لوٹنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ بتاؤ، یہ جو لوٹ رہے ہو یہ کس کیفیت میں لوٹ رہے ہو؟ یہ کیفیت بہت ضروری ہے۔ آپ اور میں اپنے گھر سے یہاں آئے ہیں، ادھر بیٹھ کر ہم گفتگو سن رہے ہیں، یقیناً اس کے بعد واپس لوٹ کر گھر چلے جائیں گے، تو یہ بتلائیے جیسے آئے تھے ویسے ہی جا رہے ہیں یا بدل کر جا رہے ہیں، یا کچھ ہو کر، کچھ سن کر جا رہے ہیں، کچھ سمجھ کر جا رہے ہیں؟ اگر تو جیسے ہی آئے تھے ویسے ہی چلے گئے تو اس میں تو کوئی کمال نہ ہوا، بہت معذرت کے ساتھ، اس میں کوئی کمال ہوا نہیں، کمال ہوا۔ وہ شخص خسارے میں ہے جس کا کل اس کے آج کے برابر ہے، وہ شخص فائدے میں ہے کہ جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے، اور اس شخص کو مر جانا چاہیے کہ جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بدتر ہے۔ تو یقیناً یعنی اسٹیٹک، اگر جمود آ گیا کہ جس پوزیشن پہ ہو، جس مقام پر ہو، جس درجے میں ہو، اگر وہیں ٹھہر گئے اور دن گزر رہے ہوں لیکن درجہ بڑھ نہیں رہا، خسارے میں ہو، اس لیے کہ زمانہ گزر رہا ہے، سانسیں ختم ہو رہی ہیں، آہستہ ہر سانس تمہیں موت سے قریب کر رہی ہے، تو جیسے جیسے قریب ہو رہے ہو، جو اپرچونٹی تمہیں ملی ہے وہ ختم ہونے والی ہے، تمہارا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ فائدے میں کون ہے؟ جو اس سرمایہ کو بہترین استعمال کرے۔ تو گویا استعمال رک گیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کامل، اللہ اکبر، یعنی وہاں پہنچنا، کمال تک پہنچنا، جو مکمل ہو، اس کمال یعنی اس ان صفات کو وہاں تک لے کر جانا، یہ کس کے لیے؟ یہ تمہارے اور میرا وظیفہ قرار پانا چاہیے۔ بہت توجہ۔ تو یہ ایک منزل ہو گئی، اور پھر کیا کہا؟ یہ جو پروردگار کی طرف لوٹ رہا ہے، یہ جان کون سی جان ہے؟ کہا یہ مطمئن جان ہے، یعنی کہ کیفیت بدلی ہوئی، اور جو کیفیت بدل کر آ رہی ہے، اب آپ سوال کریں پروردگار کیا بدل گیا اس میں؟ کہا یہ فقط نفس مطمئنہ کی کیفیت کیا ہے؟ کہا راضیۃ مرضیہ، یہ اپنے پروردگار سے راضی ہے اور اس کا پروردگار اس سے راضی ہے، یہ راضیہ بھی ہے، یہ مرضیہ بھی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم کہاں پر کس ماحول میں بات کر رہے ہیں، کن ایام میں بات کر رہے ہیں؟ یہ راضیہ بھی ہے، یہ مرضیہ بھی ہے۔ آیت کو پڑھیے، یقیناً آیت کے مصادیق بہت ہیں، پھر کل بات کریں گے، آیت کے مصادیق بہت ہیں، لیکن بہرحال کسی راضیہ اور کسی مرضیہ کی بات بھی مجھے کرنی ہے۔ لیکن یہ جو جان نفس مطمئنہ ہے، یہ اس کی کیفیت کیا ہے؟ پروردگار نے بہت ساری کیفیات میں سے جن دو پر ہاتھ رکھا وہ کیا تھی؟ وہ یہی راضیہ اور مرضیہ ہے، راضیۃ مرضیہ۔ اور جو راضیہ ہو اور مرضیہ بھی ہو، اور پھر پروردگار سے ملاقات کر رہی ہو یا کر رہا ہو، یقیناً لیکن نفس کے اندر یہاں پر جو ہے وہ جو اس انداز سے بیان کیا کہ اے اطمینان پا جانے والی جان، یہ تو جو ملاقات کر رہی ہے اپنے رب سے راضیتاً اور مرضیہ ہو کے، پروردگار تجھ سے راضی ہے، تو اپنے پروردگار سے راضی ہے، تو اب تیرے لیے ریوارڈ کیا ہے؟ ریوارڈ یہ ہے کہ فادخلی فی عبادی، کہ پس تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی۔ یہ جو جنت کی، یہ جنتی کی ضمیر ہے، یہ کہاں لوٹی ہے؟ ایک بات کہہ کر بات کو ختم کر دوں گا، آگے چلا جاؤں گا۔ یہ جنتی کی ضمیر کہاں لوٹی ہے؟ جنت کس کے لیے ہے؟ کہیں کہے گا متقین کے لیے ہے، جنت مومنین کے لیے ہے۔ کس کی جنت؟ کہا مومنین کی جنت ہے۔ کس کی جنت؟ کہا متقین کے لیے جنت ہے۔ پروردگار نے اس نفس مطمئنہ کی جگہ کیا قرار دی ہے؟ جب جس اس نفس مطمئنہ کو دیکھ کر جنت کی بات کر رہا ہے تو یہ نہیں کہہ رہا اپنی جنت میں داخل ہو جا، کہا تیرا مقام یہ ہے میرے بندوں میں آ جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ کیا مقام ہے نفس مطمئنہ؟ فادخلی، فادخلی، پس بلا فصل، بہت
بلا فصل، یعنی جو تیرا راضیتن اور مرضیہ ہونا ہے اس کے بعد پھر کوئی گیپ نہیں ہے. فادخلی فی عبادی، پس میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو. یہ ہے وہ درجہ، یہ ہے وہ کمال اس نفس مطمئنہ کا کہ وہ اس جنت میں ہے جسے پروردگار نے میری جنت کہہ کر بیان کیا ہے. پروردگار عالم نے جہاں یہ آیتیں اتاری، جہاں یہ سورتیں اتاری، وہیں پر پروردگار عالم نے کچھ مرقع ہمارے لیے رکھے ہیں کہ جسے میں نے اپنی سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے بھی کہا تھا کہ اگر سین سے سورت دیکھنی ہو تو قرآن کھول لینا، اور اسی سورت کو عملی دیکھنا ہو، سواد سے سورت دیکھنی ہو تو بی بی زہرا کی شکل میں سورت کوثر نظر آ جائے گی. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. انسان کامل کی بحث یہاں پر تمام ہوئی. پروردگار عالم نے یقیناً اس انداز سے اشارہ فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، وہ نمونہ عمل ہے تمہارے لیے. وہی رسول اللہ اگر کسی کے لیے کہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے. ہاں، منیت کی سند سے آگے کی بات ہے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میں کون ہوں؟ یعنی کہ کون؟ ہادی ہوں. اگر میں ہادی ہوں، میں ہدایت کر رہا ہوں، یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ اس میں شریک ہیں، ہدایت کر رہی ہیں تمہارے لیے. اللہ اکبر. بس آج کی بحث یہیں تک رکھتے ہیں. اس انداز سے ہمیں نمونہ عمل نظر آیا. رسول اللہ کی زبانی ہمیں وہ دروازہ نظر آیا کہ جہاں پر پروردگار عالم اس انداز سے اپنے حبیب کو بھیج رہا ہے کہ وہاں سلام کر رہے ہیں. السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، سلام ہو اے اہل بیت نبوہ، اے نبوت کے گھر والوں. نبی کے گھر والے اور ہوں گے، نبوت کے گھر والے اور ہوں گے. فرق ہے. مجھے بحث نہیں کرنی ہے. فہرستوں پہ فہرستیں بنائیے، نبی کے گھر والوں کی فہرست بنے گی، بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن نبوت کے جب گھر والوں کی بات ہوگی تو پھر یہی گھر در زہرا آئے گا. السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، اے نبوت کے گھر والوں تم پر سلام. معدن الرسالہ، معدن کان کو کہتے ہیں. معدن الرسالہ یعنی رسالت کی کان. اب کوئی یہ سن کر ٹیگ نہ لگا دے کہ آپ تو ایسے ہیں، بڑھا دیتے ہیں اور بہت بڑھا کر بات کرتے ہیں. بتاؤ رسالت کی کان. جی ہاں، رسالت کی کان. یہ بتاؤ کان میں سے کیا نکالتے ہو؟ اگر تم ہیرے کو نکالو کہاں سے نکلے گا؟ کان میں سے نکلے گا نا. یقیناً تمہیں اس کان میں سے وہ جوہر نکلے گا. کہاں سے ملے گا؟ وہاں سے ملے گا. یہ بتلاؤ اگر رسول اللہ کی معرفت چاہیے ہوگی کس در سے ملے گی؟ در زہرا سے ملے گی. تمہیں سمجھ نہیں آئے گا رسول اللہ یعنی کہ کون. اس کون کو سمجھانے کے لیے یقیناً زبان معصوم چاہیے ہوگی سمجھانے کے لیے. تو تمہارے سامنے اہل بیت آئیں گے، وہی آئیں گے جو مباہلہ میں ان کے ساتھ آ گئے تھے. وہی آئے کہ جنہوں نے بیان کیا، یعنی کہ کس کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے آئے. یقیناً پروردگار کی ربوبیت، پروردگار کی احدیت کو ثابت کرنے کے لیے، رسول اللہ کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے گواہ کے طور پر کون آ گئے؟ کہا وہی آئے جو اہل بیت نبوہ ہیں. اب سمجھ میں آئے گا کہ اہل بیت نبوہ کہاں کہاں نظر آئیں گے. کبھی وہاں نظر آئیں، کبھی چادر کے نیچے نظر آئیں گے. کہا چادر کے نیچے بھی تمہیں اہل بیت نبوہ نظر آ جائیں گے. چادر کے باہر ہوں گے بہت سے اہل بیت نبی، لیکن وہ ان کا مقام ہے، وہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مقام ہے. ان کا مقام یہ ہے کہ یہاں یہ عمل انجام دیں گے، یہ عمل انجام دیتے رہیں گے، وہاں سے آیت آتی رہے گی. یہ عمل انجام دیں گے، وہاں آیت آ جائے گی، قرآن آ جائے گا. اللہ اکبر. یہ وہ گھر، یہ وہ در ہے. بس عزیزو، یہ جو درد ہے یہ وہی درد ہے کہ دروازہ تو وہی ہے. وہی دروازہ، مدینہ بھی وہی ہے. ارے مسجد نبوی وہی مسجد نبوی ہے، وہی اذان ہو رہی ہے، وہی نماز ہو رہی ہے، سب کچھ تو ویسا ہی ہے، مگر فرق کیا ہے؟ بس فرق صرف
فتنہ ہے کہ کل جس دروازے پر رسول اللہ کا سلام کر رہے دروازہ آج بھی وہی ہے، لیکن آنے والا سلام نہیں کر رہا، خالی ہاتھ نہیں آیا۔ دروازہ کل بھی یہی تھا، آنے والا یتیم تھا، مسکین تھا، اسیر تھا، خالی ہاتھ نہیں گیا، لیکن عزیزو آج آنے والا وہ دروازہ جو کسی کو خالی نہیں بھیجتا وہی دروازہ ہے، لیکن آنے والا آگ لے کر آیا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ علی کو باہر نکالو، علی کو باہر نکالو۔ اور یہ جو نفس مطمئنہ گھر میں موجود ہے، یہ کس انداز سے میں کہوں گا علی کا دفاع، اپنے زوج اپنے شوہر کا دفاع نہیں ہو رہا۔ سمجھیے اس انسان کامل کا فریضہ یہ ہے کہ یہ امام زمانہ کا ناصر بن جائے، امام زمانہ کی ڈھال بن جائے۔ مجھے بتلاؤ جب کوئی حملہ ہوتا ہے بچانے کے لیے ڈھال آگے آتی ہے، ارے حجت زمانہ کی ناصرہ جب دروازے پر حملہ ہوا، ان کی غیرت گوارا کیسے کرے؟ میرے امام زمان پر کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ دروازے پر آئی، من انتم؟ ارے انا فاطمہ۔ تم کون ہو؟ میں فاطمہ ہوں۔ کہا علی کو باہر نکالو ورنہ اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر، لانے والا رکا نہیں ہے، دروازے کو آگ بھی لگائی، دروازے کو گرایا۔ سمجھیے صاحب دمعۃ الثاقبہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَعَصَرَهَا، اثر عربی میں کہتے ہیں کسی شے کو نچوڑ دیا جائے۔ گویا دروازے اور دیوار کے درمیان فَعَصَرَهَا، آواز بلند ہوئی، یا فضہ خذینی فضہ، ارے مجھے لے لے اس عطا سے۔ وہی مدینہ، وہی مدینہ جہاں فاطمہ تو بضعۃ منی کی صدا بلند ہوئی، آج یہاں بلند صدا ہو رہی ہے، بابا صبت علیہ مصائب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخری جملے سنیے گا، یہاں پر مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے میں پوری شہادت پڑھوں، شہادت پڑھوں گا، پروردگار توفیق دے۔ بس یہاں سے امام زمانہ کو لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، غش کھا کے گری ہے نا، جیسے ہی اٹھی ہے پہلا سوال کیا؟ اینا اینا ابو الحسن۔ اللہ اکبر، گویا محسن کی شہادت کا نہیں پوچھا، محسن کا نہیں پوچھا، اپنے زخم کا نہیں بتایا، بس اتنا سوال کیا۔ سمجھیے بی بی زہرا کے زخم کو سمجھیے، ان کا زخم کیا ہے؟ یقیناً پہلو کا زخم ہے، ہوگا، اصل زخم یہ ہے کہ حجت زمانہ کے ساتھ یہ سلسلہ اینا اینا ابو الحسن۔ پھر اس انداز سے جب بیان کیا گیا کہ گلے میں رسی ڈال کر لے گئے، چاہتی ہیں گھر سے باہر جائے، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ روایات بتلاتی ہیں گویا ارادہ کیا تھا کہ بد دعا کریں گی۔ علی نے سلمان سے کہا جاؤ بی بی کو منع کرو، بد دعا نہ دے، قیامت آ جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ جن لوگوں نے ظلم کیا، پروردگار